بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ زندگی میں ایک بار کن فیکن والی نماز، کن فیکن والی نماز بغیر شک کے پڑھیں، رات نہ گزرے گی اور ابھی سر نہ اٹھایا ہوگا کہ مشکل ترین حاجتیں اسی وقت پوری ہو جائیں گی۔ بالکل اسی طرح ہی ہے، یہ بہت ہی آزمودہ عمل ہے کہ اگر آپ کے کوئی بھی اس طرح کا کام ہے جو بہت بگڑا ہوا ہے، آپ ہر قسم کے جو ہے اس کے اوپر جتن کر کے دیکھ چکے ہیں، وہ کام نہیں ہو رہا، تو آپ اس عمل کو کر کے دیکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ ابھی آپ نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا ہوگا کہ وہ جو کام ہے آپ کا ہو جائے گا۔ اس کو آپ نے کس طرح سے ادا کرنا ہے، کس طرح پڑھنی ہے، ہر ایک چیز میں آپ کو گائیڈ کروں گی، لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ آپ نے پورے توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ انتہائی آزمودہ عمل ہے، اور عمل کا جو مکمل طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ آپ نے شب جمعہ کو ادا کرنی ہے، 4 رکعت آپ نے ادا کرنی ہے۔ شب جمعہ کون سی ہوتی ہے یہ بھی میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ جمعرات کو جب دن ختم ہوتا ہے، مغرب کے بعد کا جو ٹائم ہوتا ہے جمعرات والے دن کے بعد، تو وہ جو ہے شب جمعہ کا ٹائم ہوتا ہے، اس ٹائم آپ نے اس کو ادا کرنا ہے۔ 4 رکعت کی آپ نے نیت کر لینی ہے، اور نیت کیا ہے؟ حاجت کی ہونی چاہیے کہ جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، اس لحاظ سے آپ 4 رکعت کی جو ہے 4 نوافل آپ نے ادا کرنے ہیں، اس کی آپ نے نیت کر لینی ہے۔ اور وہ کس طرح سے کرنا ہے؟ آپ نے پہلی رکعت میں آپ نے سورۃ فاتحہ کے بعد یہ آیت پڑھنی ہے، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، 100 مرتبہ آپ نے اس آیت کو پڑھنا ہے۔ اور جو دوسری رکعت ہے اس میں بھی آپ نے سورۃ فاتحہ کے بعد یہ آیت پڑھنی ہے، الا الی اللہ نصیر الامور، یعنی کہ یہ آپ نے 100 مرتبہ ادا کرنی ہے۔ اور اس کو ادا کرنے کے بعد آپ نے جو تیسری رکعت ادا کرنی ہے وہ بھی آپ نے اسی طرح سے کرنی ہے، اور اس کے لیے بھی جو آپ نے آیت پڑھنی ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں، اور وہ آیت بھی آپ نے سورۃ فاتحہ کے فوراً بعد ادا کرنی ہے، یعنی کہ سورۃ فاتحہ کے فوراً بعد آپ نے نصر من اللہ و فتح قریب، یہ آپ نے آیت کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور 100 مرتبہ آپ کس طرح سے پڑھیں گے، اس چیز کا بھی مکمل طریقہ کار جو ہے میں آپ کو سمجھاؤں گی۔ آپ اس ویڈیو کو پوری اینڈ تک دیکھیں، ہر ایک چیز کلیئر کروں گی کہ یہ آپ نے کس طرح کاؤنٹنگ کرنی ہے، کس طرح 100 کی تعداد جو ہے آپ پوری کریں گے نماز کے اندر، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی، اور جو بھی آپ کے مسائل ہیں وہ سارے حل ہوں گے۔ اسی لیے میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ آپ ویڈیو کو سکپ نہ کریں۔ تو اب یہاں پر آ جاتی ہے چوتھی رکعت، کہ چوتھی رکعت ہم نے کس طرح سے ادا کرنی ہے۔ چوتھی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے فوراً بعد آپ نے یہ آیت پڑھنی ہے، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، یہ آیت بھی آپ نے اسی طرح سے ادا کرنی ہے، اور اس کو بھی آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو بھی آپ نے 100 مرتبہ ادا کرنا ہے، اور 100 مرتبہ سورۃ فاتحہ کے فوراً بعد۔ اور اس کے لیے آپ جو مارکیٹ سے کاؤنٹر مل جاتے ہیں ان کو بھی آپ لے سکتے ہیں۔ یہاں پہ میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ سورۃ فاتحہ کے بعد جو ہے آپ نے تعداد کا خاص خیال رکھنا ہے کہ پہلی رکعت میں بھی آپ نے 100 مرتبہ اس آیت کو جو ہے پڑھنا ہے، 100 مرتبہ، اور اس چیز کا آپ نے بہت خیال رکھنا ہے۔ دوسری رکعت میں بھی آپ نے سورۃ فاتحہ کے بعد 100 مرتبہ ہی آپ نے اس آیت کو پڑھنا ہے، اور تیسری رکعت میں بھی سیم ہم اسی طرح کریں گے کہ سورۃ فاتحہ کے فوراً بعد آپ نے 100 مرتبہ اس آیت کو پڑھنا ہے۔ اور اسی طرح ہم اس نوافل کو کمپلیٹ کرتے ہوئے جو چوتھی رکعت ہے اس میں بھی ہم سورۃ فاتحہ کے فوراً بعد، سورۃ فاتحہ کے فوراً بعد ہم نے جو ہے 100 مرتبہ اس آیت کو بھی پڑھ لینا ہے۔ اسی طرح ہم جو ہے اپنے نوافل کو جو ہے 4 رکعت کو اس کو پورا کریں گے، اور اس کو پورا کرنے کے بعد جو طریقہ کار ہے وہ بھی میں آپ کو پورا سمجھاؤں گی۔ اس کے بعد آپ نے اس چیز کو بہت زیادہ آپ نے دل جوئی کے ساتھ، خوش و خضوع کے ساتھ اس چیز کو آپ نے لے کر چلنا ہے۔ پورا دھیان ہونا چاہیے اپنی حاجت کی طرف کہ ہم کون سی حاجت لے کر بیٹھے ہیں۔ اس کے لیے یہ چیز بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے ذہن میں جو ہے ادھر ادھر نہ بھٹکائیں، بلکہ جو ہمارا مقصد ہے ہم اس کو ذہن میں لے کر چلیں،
تو جو ہمارا مقصد ہوتا ہے وہ بہت جلد پورا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے جب ہم بیٹھے ہوں ہمیں پورے توکل کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، پورے یقین کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، اور ہمیں امید ہونی چاہیے جو ہے ہماری ہر مشکل کو دور کرنے والی بھی وہی ذات ہے، اور ہماری ہر اٹھے ہوئے ہاتھ کو جو ہے پورے کرنے والی بھی وہی ذات ہے۔ تو جب ہم 4 رکعت کی 4 نوافل جو ہے ہم ادا کر لیں گے، اس کے بعد ہم نے سلام پھیرنے کے بعد 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ ہم نے اس کوئی بھی تعداد کا آپ نے خیال رکھنا ہے، 100 مرتبہ ہی ہم نے پڑھنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ غفرانک ربنا و الیک المصیر۔ اس کو بھی ہم نے 100 مرتبہ ادا کرنا ہے، اس تسبیح کو بھی، اور اس کو ادا کر لینے کے بعد ہم نے استغفر اللہ و اتوب الیہ، اس کو ہم نے 200 مرتبہ ادا کرنا ہے، اور 200 مرتبہ ہم نے سجدے میں جا کر، سجدے میں رہ کر ہم نے 200 مرتبہ یہ آیت پڑھنی ہے، استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ یہ آپ نے اس چیز کا پورا خیال رکھنا ہے کہ جتنی تعداد بتائی گئی ہے آپ اسی کے مطابق کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا کام ضرور ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد آپ نے میرے چینل المحسی کو سبسکرائب کرنا ہے۔ دعاؤں